السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سفیرۃ القمر کی کہانی کے 4 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 5 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وعید الافیال، ہاتھیوں کی دھمکی۔ الافیال غضبت، الافیال زمجرت، الافیال توعدت۔ سب ہاتھی غصے ہو گئے، سب ہاتھی چلائے چنگارے، سب ہاتھیوں نے دھمکی دی۔ ابو الحجاج قال، ابو الحجاج نے کہا، یا جہلہا یا جہلہا، ان خرگوشوں کی نادانی، ان خرگوشوں کی نادانی۔ ویل اللہ ویل اللہ، ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ الافیال قالت، ہاتھیوں نے کہا، لا بد من عقابها لا بد من اذلالها، ہاتھیوں نے کہا ان خرگوشوں کو سزا دینا ضروری ہے، ان خرگوشوں کو ذلیل کرنا ضروری ہے۔ زعیم الافیال الکبار التفت الى زعیمت الارانب الصغار، بڑے ہاتھیوں کا لیڈر چھوٹے خرگوشوں کے لیڈر کی طرف متوجہ ہوا۔ التفت یلتفت التفاتن کا معنی متوجہ ہونا۔ اگر یہ کہنا ہو کہ راستے میں ادھر ادھر توجہ کیے بغیر، ادھر ادھر چہرہ پھرائی بغیر چلو، تو آپ یوں کہیں گے، امشو بدون ان تلتفتوا الی الیمین و الی الیسار، امشو بدون ان تلتفتوا الی الیمین و الی الیسار، یعنی دائیں بائیں طرف متوجہ ہوئے بغیر چلتے رہو۔ زعیم الافیال سألها فی سخریۃ و احتقار، بڑے ہاتھیوں کے لیڈر نے اس سے مذاق میں کہا، کیف تقولین ایتھا الحمقاء، اے بے وقوف کیسے تو کہتی ہے، ماذا تریدین ایتھا البلہا، اے بے وقوف تو کیا چاہتی ہے۔ کیف تجرؤ الارانب الصغار علی تہدید الافیال الکبار، کیسے چھوٹے خرگوش بڑے ہاتھیوں کو دھمکی دینے کی جرأت و ہمت کرتے ہیں۔ جرؤ یجرؤ جراءۃ و جرأۃ باب کرم سے، اور اسی طرح اجترأ یجترئ دلیر ہونا، جسارت کرنا، اسی سے جریون جمع اجریہ یعنی دلیر، بے باک، بے حیا۔ اور جرأۃ جراءۃ کا معنی دلیری، بہادری، بے باکی، بے حیائی۔ جرأۃ نادرۃ بے مثال بہادری۔ الارانب دقت الطبول، خرگوشوں نے ڈھول بجا دیے۔ الارانب عادت تقول، خرگوش کہنے لگے، اصغی لہا لا تحتقر مقالہا، اس کی طرف کان در یعنی غور سے سن، اس کی بات کو ہلکے میں مت لے۔ اصغا یصغی، اصغان کا معنی کان لگانا، غور سے سننا، توجہ سے سننا، اسی سے اس میں فاعل مصغن، غور سے سننے والا، چوکنا رہنے والا، متوجہ رہنے والا۔ زعیم الافیال قال، ہاتھیوں کے لیڈر نے کہا، یا جہلہا یا جہلہا، ویل اللہ ویل اللہ، ہائے خرگوشوں کی نادانی، ہائے خرگوشوں کی نادانی۔
ہلاکت ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ الافیال عادت تقول، سب ہاتھی کہنے لگے لا بد من تأدیبها لا بد من اذلالها، ان کو سزا دینا ضروری ہے، ان کو ذلیل کرنا ضروری ہے۔ ثبات الارانب، خرگوشوں کی ثابت قدمی یا استقامت۔ صفصافۃ حظیت بما قالته الافیال وزعیم الافیال، صفصافہ نے ہاتھیوں اور ان کے سردار کی کہی ہوئی بات کی مذاق کی۔ صفصافۃ عادت تقول، صفصافہ کہنے لگی، کیونکہ یہ مؤنث ہے صفصافہ، تو صفصافہ کہنے لگی استمع الی یا ابا الحجاج لا تستہن بنصیحتی، اے ابو الحجاج میری بات سن اور میری نصیحت کو معمولی مت سمجھ۔ انت تتعجب من جرأتی انت لا تخاف بأسی وقوتی، تو میری جرأت و ہمت سے تعجب کرتا ہے، تو میری طاقت و قوت سے نہیں ڈرتا ہے۔ بأسن کا معنی طاقت، قوت، بہادری، اسی سے ذو بأسن کا معنی طاقتور، بہادر یعنی طاقت والا۔ اور بأس یبأس بأسن و بأستن و بآستن کا معنی طاقتور ہونا، بہادر ہونا۔ انا لا الومک الآن علی احتقار نصیحتی قبل ان تعرف حقیقتی انت لا تخاف الارانب، میں تجھے میری نصیحت کو حقیر سمجھنے پر، ہلکا سمجھنے پر ابھی ملامت نہیں کرتی، کیونکہ تو میری حقیقت سے ناواقف ہے، تو خرگوشوں سے نہیں ڈرتا ہے۔ جہلک و خیلاؤک و غرورک و کبریاؤک توہمک انک قادر علی کل شیء توہمک انک اقوی منی، تیری نادانی، تیرا گھمنڈ اور تیرا غرور اور برائی تجھے اس بات کا خیال دلاتی ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور مجھ سے طاقتور ہے۔ خیلا اس کا معنی ہوتا ہے تکبر، اطراحت، برائی، اسی سے اختیال اور تخیل کا معنی اترانا۔ جہل اصحابک الافیال و خیلاؤہم و غرورہم و کبریاؤہم توہمہم انہم اقوی من الارانب، اور تیرے ساتھیوں کی نادانی، ان کا گھمنڈ اور ان کا غرور اور برائی اس بات کا خیال دلاتی ہیں کہ وہ سب خرگوشوں سے طاقتور ہیں۔ انا التمس لکم الف عذر فی جہلکم، میں تمہاری اس نادانی میں ہزار بہانے تلاش کرتی ہوں، یعنی میں معذور قرار دینے میں طرح طرح کے بہانے کی جستجو اور تلاش میں ہوں۔ لو عرفتم الحقیقت کنتم تترکون الغرور والخیلاء والجہل والکبریاء، اگر تم حقیقت کو جان لیتے تو غرور اور گھمنڈ اور برائی چھوڑ دیتے۔ اگر تم حقیقت کو جان لیتے، لو عرفتم الحقیقت کنتم تدرکون اننا اقویاء جد اقویاء وانکم ضعفاء جد ضعفاء، اگر تم حقیقت کو جان لیتے تو تمہیں احساس ہو جاتا کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں اور تم بہت زیادہ کمزور ہو۔ ادرک یدرک ادراکن، اس کا معنی ہے پا لینا، لاحق ہونا، سمجھنا، کنہ کو پہنچنا یعنی گہرائی کو پہنچنا، بالغ ہو جانا۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے القطار لا یدرک الآن، یعنی ریل اب نہیں ملے گی۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں آ کر رہے گی چاہے تم مضبوط محلوں کے اندر ہو، ہر جگہ تمہیں موت پا لے گی۔
تو یہاں پر ادرکا یدرکو ادراکن کا معنی پا لینا، اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، یدرککم الموت موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط محلوں کے اندر ہوں۔ اعلموا ان الارانب اقوى من جميع الحیوان، جان لو کہ خرگوش تمام جانوروں سے طاقت و قوت والے ہیں۔ اقوى من التماسیح والحیتان مگرمچھ اور مچھلیوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اقوى من البغال والسیران خچروں اور بیلوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ بغال یہ بگلن کی جمع ہے۔ بگلن اس جانور کو کہا جاتا ہے جو گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے پیدا ہوا ہو۔ اقوى من الافیال والنمور والاسود ہاتھیوں، چیتوں اور شیروں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اقوى من الکراکد والدببۃ والفہود گینڈوں، ریچھوں اور تیندووں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ارانب یہ ارنب کی جمع ہے۔ تماسی یہ تمساح کی جمع ہے۔ حیتان یہ حوتن کی جمع ہے۔ بغال یہ بغلن کی جمع ہے۔ سیران یہ سورن کی جمع ہے۔ افیال یہ فیلن کی جمع ہے۔ نمور یہ نمرن کی جمع ہے۔ اسود یہ اسدن کی جمع ہے۔ کراکد یہ کرکت دنن کی جمع ہے۔ کرکت دن گینڈے کو کہا جاتا ہے جس کا ایک سنگ ہوتا ہے اور یہ بڑا بھاری بھرکم جسم والا ہوتا ہے۔ اور دببتن یہ دبن کی جمع ہے۔ دبن کا معنی ریچھ۔ اور فہود یہ فہدن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے تیندوا۔ اور یہ تیندوا جو ہوتا ہے وہ زیادہ سوتا رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ کوئی آدمی اگر زیادہ سونے والا ہو، ہر وقت سویا رہتا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ ھذا انوم من الفہود، کہ یہ تیندوے سے زیادہ سونے والا ہے۔ تو فہدن کا معنی تیندوا، اس کی جمع آتی ہے فہود۔ الافیال سارت الافیال اغتازت سب ہاتھی برک اٹھے، سب ہاتھی غصے ہو گئے۔ زعیم الافیال غضب زعیم الافیال سار ہاتھیوں کا لیڈر غصے ہو گیا، ہاتھیوں کا لیڈر برک اٹھا۔ زعیم الافیال قال یا جہلہا یا جہلہا ویل لہا ویل لہا ہاتھیوں کے لیڈر نے کہا ہائے خرگوشوں کی نادانی، ہائے خرگوشوں کی نادانی، ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ الافیال غضبت وسارت الافیال قالت لا بد من عقابها لا بد من تأدیبها سب ہاتھی غصے ہو گئے اور برک گئے۔ سب ہاتھیوں نے کہا ان خرگوشوں کو سزا دینا اور ان کو ادب سکھانا ضروری ہے۔ الارانب دقت الطبول الارانب عادت تقول خرگوشوں نے جنگ کا نکارہ بجا دیا، سب خرگوش کہنے لگے اصغی لہا لا تحتقر مقالہا اس کی بات پر کان در، اس کی بات پر کان در، اس کی بات کو ہلکا مت سمجھ۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی اس کہانی کا پارٹ نمبر 5۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کہانی کا پارٹ نمبر 6 پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے اندر جو عربی زبان سیکھنے کے خواہش مند ہیں، عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔